آمین. آپ سب کو سلامتی ہو. آئیے ذرا ایک بار پھر سے خدا کے کلام کو پانی کے ساتھ آپ سب خوش ہیں. پچھلے سنڈے کیا خدا کا وعدہ تھا؟ کیا سرمن تھا خدا کا وعدہ؟ پرومس آف گاڈ کیا تھا؟ کس کو یاد؟ میں تجھے تعلیم دوں گا، میں تجھے تعلیم دوں گا. اور میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا خدا کا وعدہ ہے. اور دنیا کے اندر لوگوں نے، میں نے بتایا کہ بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے لیے صلاح کار رکھے ہوتے ہیں تاکہ جب ان کی کمپنی نیچے جائے تو وہ کس طرح مشورے سے جو اوپر آ جائے. اس طرح انٹرنیشنل جو اسٹارز ہیں، کھلاڑی ہیں، ان کے لیے کوچز اور رکھے ہوتے ہیں لاکھوں روپے دے کر ان کو رہنمائی دیتے ہیں. تو ہمارا جو آسمانی کوچ ہے کہتا ہے میں خود تجھے تعلیم دوں گا. ہاللیلویا. میں تجھے سکھاؤں گا. اس نے لکھا ہے کہ تم گھوڑے کھچر کی مانند نہ بنو جن کو قابو میں رکھنے کے لیے لگام اور دہانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو قابو میں رکھنے کے لیے لگام کی ضرورت، دہانے کی. لیکن میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے جو میری تربیت کرتا ہے. تو اس کا خاتمہ میں نے کہا ہر ایک صحیفہ جو خدا کے رحم سے ہے، تعلیم، اصلاح اور ملامت کے لیے فائدے مند ہے. آگے لکھا تاکہ مرد خدا کامل ہو. سو ایک ایماندار کی پرفیکشن کے لیے، کاملیت کے لیے خدا جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. اس لیے بائبل کو سیکھیں، بائبل کو پڑھیں، اس کے بارے میں ہمیں نالج ہو، علم ہو. اور بالخصوص سے ایک اور بات بائبل میں لکھا ہے، خدا نے اسرائیل کو کہا کہ 3 چیزوں کے ساتھ تمہارا تعلق ٹھیک ہو. اگر ان 3 چیزوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو تو میں اسے پنجابی میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر سب ہی کہہ رہا ہے. یہ خدا کا مطلب تھا. خدا نے کہا اگر 3 چیزوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر کہیں کمی بیشی آئی تو پھر جو ہے وہ زندگی میں بھی کمی بیشیاں آتی ہیں. تو کون سی 3 چیزیں؟ آج مجھے اور آپ کو یہ پرومس کرنا ہے کہ ہم نے ان 3 چیزوں کے ساتھ تعلق اپنا ٹھیک درست رکھنا ہے. پہلا خدا کے ساتھ، پہلا. دوسرا بائبل کے ساتھ، اور تیسرا بائبل سکھانے والے کے ساتھ، یعنی تعلیم دینے والے کے ساتھ، جو ٹیچ کرتا ہے، جو سکھاتا ہے. یہ خدا نے اسرائیل کو تواریخ کی 2 کتاب 15واں باب 3 آیت سے پڑھ لیجیے راجا. خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنا، شریعت کے ساتھ یعنی بائبل کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنا، اور تیسری بات بائبل سکھانے والے کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنا، سکھانے والے قائم کے ساتھ. اگر ان کی تعلق ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیں گے سب جو ہے ٹھیک ایسی برکات آئے گی. اور آج کا جو پرومس ہے خدا کا وہ ہے کہ میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا. یہ ہے جی کیا ہے؟ میں تمہاری، سب بولیے تو دیکھا کرے، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں. یہ خدا کا پرومس. آئیے حوالہ نکالیے فلپیوں کا خط 4 باب. فلپیوں کا خط 4 باب اور ہم اس کی 10ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ آپ کتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا. بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا. یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں، بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب باتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. اور اے فلپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی.
چنانچہ تسلونیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا. یہ نہیں کہ میں نام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے. میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے. میں تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں کو فضولت کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں. وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے. میرا خدا، یہ ورڈز ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. یہ جی حوالہ میں کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق تمہاری ہر ایک احتیاج یعنی ضرورت، ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا. ایک اور حوالہ دیکھیے 34واں زبور. زبور اور اس کی 8ویں آیت. آزما کر دیکھو خدا ان کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. خدا ان سے ڈرو، آئے اس کے مقدس ہو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں آگے بولے ان کو کچھ کمی نہ ہوگی. گبر کے بچے کو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خدا ان کی طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوگی. ایک آخری حوالہ زبور کی کتاب 23واں زبور، بڑا مشہور زبور ہے. ہم سب مل کر پڑھیں گے. جتنوں کے پاس بائبل ہے سب نے پڑھنا ہے. چلیں اسٹارٹ. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روح میرے آگے دسترخوان بچاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بڑائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. میں ہمیشہ کلام کے گھر میں سکون کروں. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. تو یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں. سوری میں نے تھوڑا سا تیز پڑھا ہے، لیکن آپ گھر میں جا کر، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو حوالہ جات پڑھے جاتے ہیں ان کو گھر میں جا کر آپ پڑھا کریں تسلی سے. لمبے حوالے تھے اس لیے میں نے تھوڑا سا تیز پڑھا ہے، اور اگر آپ اس کو دوبارہ گھر جا کر پڑھیں گے تو پھر زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا. تو سبجیکٹ میں نے بتا دیا، خدا کا وعدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پرومس آف گاڈ فار دس سنڈے کے لیے خدا کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے کہ میں ہر ایک تمہاری ضرورت کو، آگے بولیے کیا کروں گا؟ سارے بولیں پورا کروں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. تو پلوس اسے کہتا ہے کہ میرا خدا، دیکھیے وہ یہ ٹائٹل کہتا ہے کہ میرا خدا. اسے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، اسے اپنے خدا پر آس ہے، امید ہے، ایمان ہے اپنے خدا پر. کہتا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق. آپ دیکھیں دولت ہمارے خدا کی کتنی ہے. آسمان زمین لکھا سونا چاندی سب کچھ جو ہے وہ کہتا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق. تو کیا اس کے خزانوں کی کمی کیا تھوڑے ہیں؟ دولت کے موافق لکھا ہے کہ تمہاری ہر ایک احتیاج مطلب ضرورت کیا کرے گا؟ یہ آگے بولیے پوری کرے گا. اس لیے آپ دیکھیے جن کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، جیسے پول کہہ رہا ہے کہ میرا خدا، جنہیں پتا ہے اپنے خدا پر، وہ اپنے منہ سے ایسے ہی باتیں نکالے گا، ایسے ہی جملے نکالے گا کہ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے اپنے خدا کا، وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. آمین. وہ نیگیٹو منفی نہیں جائے گا، نہ وہ بہن بھائی جو ہے وہ ایسی باتیں کہے گا. اسے پتا ہے، اگر تو پتا ہے خدا کی پروردگاری پر، اسے بھروسہ ہے اپنے خدا پر، تو کیسے وہ نیگیٹو بات نکالے گا اندر سے؟ اس لیے بہنوں بھائیوں اپنے خدا کو جانیں کس قدر بڑا ہے. اور آسمان زمین سونا چاندی زمین اور اس کی ساری معمولی سی ہے. ہاللیلویا. تو کیا آپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو نہیں پورا کرے گا؟ کرے گا، یقیناً کرے گا. اس لیے کبھی ایسا موقع آئے بھی کہ آپ کو گھر میں کسی چیز کی کمی آ جائے
تو منفی بولنے کی بجائے آپ یہ کہا کریں کوئی بات نہیں، خدا میں پورا کرے گا. کوئی بیماری بھی عادت پہ کہ خدا اس میں سے نکالے گا. پال کو آپ دیکھیے قید کی حالت میں ہے. ہاللیلویا. کس حالت میں ہے؟ یہ 4 لیٹرز اس نے قید کی حالت میں لکھے، پھر بھی کہتا ہے میرا خدا جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری فلپی کی کلیسیا تمہاری ہر ایک احتیاج ضرورت کو میرا خدا پوری کرے گا. دیکھیے لیول، اس لیے ایک ایماندار بہن بھائی کا یہ لیول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مٹی میں سے آٹا ختم ہو گئے تو بس پھر سامان سر پہ چک جائے. محلے داروں میں بھی پتا چل گیا بھی آج کا آٹا وہ آٹا ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیماری آ گئی ہے، آپ کہیں کہ میرا خدا میری ساری مشکلوں کو دور کرے گا، ضرورتوں کو پورا کرے گا. اور مجھے یہ میں اپنے خدا میں فخر کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اس پیراڈائمک میں بھی، اس وبا کے دنوں میں بھی خدا نے سب کو جو ہے مہیا کہ سب کھاتے پیتے رہے. ایسا ہی ہے. کوئی مشکل آ بھی سکتی ہے کسی پر، جو خدا کے لوگوں پر بھی. لازر غریب ہو، اس نے اس مشکل میں زندگی گزاری، آ بھی سکتی ہے. لیکن تو بھی ہمارا خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. لکھا ہے وہ ہر ایک احتیاج کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. اور جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو میں نے دوسرا والا پڑھا زبور کی کتاب میں سے 34ویں زبور میں سے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں. لکھا ہے کہ ان کے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو. یہ دیکھیں ان کو کچھ کمی نہ ہوگی جو ڈرتے ہیں خدا سے. ان کے لیے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور بائبل میں لکھا آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. اور آگے لکھا ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہو. یہ خدا کا وعدہ ہے، پرومس ہے. اور اگر وہ کوئی مشکل کے اندر ہے تو پہلی بات میں نے بتایا ڈیورس بھی جا سکتے ہیں، لیکن جانا نہیں چاہیے. جا بھی سکتے ہیں، خدا اس میں سے کئی دفعہ نکالتا ہے، گزارتا ہے تاکہ پرفیکٹ کرے، کامل کرے مشکلوں کے اندر سے. لیکن تو بھی ایک ایماندار بہن بھائی ہر طرح سے اپنے خاندان کو لے کر چلے، اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کو دیکھے، ان کے مطابق کام کرے، محنت کرے. کرائسٹ نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں. تو اس کرائسٹ نے کیا کہا کہ اس دنیا میں 100% لیکن دکھ کے ساتھ مانی کیا ہے کہ بھائی محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا. اس دنیا میں بھی 100% بلیورز کے لیے، ایمانداروں کے لیے. یہ نہ کہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو بادشاہی وہ آسمانوں پر، بے شک آسمانوں پر ہے، وہی بادشاہی میں بھی، لیکن اس دنیا میں بھی ایک ایماندار محنت کرے، کام کرے. اور پال جو لکھتا ہے وہ ڈے نائٹ کو کہتا ہے کہ میں نے خود خیمت روزی کی کام کیا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو محنتی ہے اس کا بہار اسے دولت مند بناتا ہے. جو محنت کرتا ہے اپنے کام کے اندر برکت پاتا ہے. اور مثال کی کتاب میں لکھا ہے تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، آگے لکھا ہے وہ بادشاہوں کے حضور میں کھڑا ہوگا. کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور میں کھڑا ہوگا. اور لکھا ہے وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے. کوئی بھی کام ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی محنت، جانفشانی، تعلیم ہے اس میں آپ لگائیے اور اعلیٰ تعلیم تک جائیے. آپ پروفیشن آپ کا اس میں آپ کام کیجیے اور خدا یقیناً برکت دے گا، ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا. یہ ہاتھ مجھے اور آپ کو کام کے لیے دیے ہیں، محنت کے لیے دیے ہیں. اور آپ یہ میں حیران رہتا ہوں کہ خدا نے اتنے بڑے باغ کے اندر کیلے آدم کو رکھا تھا کہ تم نے اس کی باغبانی کرنی ہے، نگہبانی کی کرنی. ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے، اکیلا آدم پورے باغ کی نگہبانی کرتا
ٹھیک ہے جی. تو کتنا باغ اس کو گوڈی دینا, اس کی رکھوالی کرنا, کانٹ چانٹ کرنا, پھل ایسے ہی نہیں باغ تیار کرنا, کام کرنا پڑتا تھا. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ باغبانی کرے, نگہبانی کرتا تھا وہ. اس لیے میں اور آپ بھی جو ایماندار ہیں, بہن بھائی ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, کسی کام کے اندر بھی ہیں, آپ کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اور بائبل میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر طرح کی محنت میں فائدہ ہے, ہر طرح کی محنت میں فائدہ ہے, لیکن منہ کی باتوں میں محتاجی. ہر طرح کی محنت جو کوئی بھی کام ہے, ہر طرح کی محنت میں فائدہ ہے, لیکن منہ کی باتوں میں کیا ہے, محتاجی. پھر ضرورت نہیں پوری ہوتی. منہ کی باتوں میں یہ صرف باتیں کرتے رہنا ہے. اور ایسے لوگوں کی باتیں سن لو آپ, وہ بیٹھ جائیں گے تو پتہ نہیں کون کون سی کہانی سنائیں گے آپ, اور باتیں جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. بائبل میں لکھا ہے کہ منہ کی باتوں میں محتاجی کے سوا کچھ نہیں ہے. انسان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر صرف باتیں ہی کرنی ہے, اگر باتوں کے ساتھ محنت کام, تو پھر خدا ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. بائبل میں جب اسرائیل بیابان میں سے گزرے تو لکھا ہے خدا ان کے لیے آسمان سے 40 برس تک مان برساتا رہا. برسایا کہ نہیں برسایا؟ سب بولیے, برسایا 40 برس تک. لیکن جب وہ کنعان کے اندر آ گئے تو پھر مان برسنا کیا ہو گیا تھا, بند ہو گیا. مان برسنا کیا ہو گیا تھا, بند ہو گیا تھا. کیوں بند ہو گیا تھا؟ کہ اس وقت تم سفر میں تھے, بیابان میں تھے, اس لیے میں پرووائڈ کرتا رہا. اب تم کو میں نے ملک دے دیا ہے, یہ بڑا ہے سارا, جاؤ ذرا اس کی وائی بیجی کرو, کام کرو, محنت کرو, پھل کرو, جو کچھ مرضی کرو. ہاں, تو پھر من بند ہو گیا تھا. اس لیے کہ خدا نے یہ ان کو سکھایا کہ میں نے تمہیں ہاتھ جو دیے کام کرنے کے لیے دیے, تو گھروں کا محنت کرو اور سب کچھ جو ہے وہ کام. بے شک یہ خدا کا وعدہ ہے ہمارے لیے, وہ یقین پوری کرتا ہے. لیکن تو بھی جب ہاتھ ہم کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو اسی لیے دیے گئے ہیں, اور تو خدا پھر دیتا ہے اور برکت دیتا ہے, اور کام کاج کے اندر بھی. اور بائبل میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں, محنتی کی تدبیروں میں فراوانی ہے. جو تدبیریں وہ باندھتا ہے محنتی, اس کے اندر بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ کیا ہے, فراوانی. وہ پلان کرتا ہے. اور ایک دن میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ 10 پلان ڈیلی کے کرے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا. آپ دیکھیے 10 پلان ڈیلی کے اوپر, 10 ڈیلی کے وہ کرے, 10 پلان اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, گھرانے کے لیے. تو پھر آپ دیکھیے کہ خدا اس کے مطابق اس کو اجر دے گا, بندہ دے گا. اور میں حیران تھا اس کتاب کو پڑھ کر کہ اس نے اتنا بڑا 10 پلان بندہ ڈیلی کے اندر کرے تاکہ سکسیس میں کامیاب ہو. تو جب لیٹے بستر بھی رہنا ہے نا, اور کہہ رہا ہے کہ بس لیٹے رہیں, کام کاج نہ ہی کرنا پڑے, بس سوئے رہیں, نیند پوری کرنی ہے نا, تو پھر اتنی برکت بھی ملتی ہے. کوئی کسی بھی کام کے اندر ہے تو نہ کام پہ جائیں گے تو کہاں سے آئے گی, برکت تو نہیں آئے گی. اس لیے محنت, کام. اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سست آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ گلیوں میں شیر ہے. حالانکہ شیر کدھر ہوتا ہے, جنگل میں. وہ کہتا ہے نہیں, گلیوں میں شیر, وہ لیٹا رہتا ہے, سستی نہیں کھاتا ہے اور سویا رہتا ہے. بائبل میں کہا ہے کہ ایک کروٹ اور, کہتے ہیں کہ ایک کروٹ اور لے لو, سویا رہو, نیند پوری کرو. تو جب کہ میں نے بتایا کہ وہ پلان کرے اپنے لیے کہ کیا اس نے کرنا ہے, کہاں پر وہ جائے گا. اس لیے آپ جو چھوٹے بچے ہیں, جو بھی نوجوان ہیں, وہ اپنے لیے فیوچر کو اپنے کو دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے, میں نے کس سمت میں جانا ہے, کہاں پر ہونا ہے. ٹائم کو ضائع نہ کیجیے. یہ نہیں کہ سوئے رہے, بس 12 بجے اٹھیں گے, ناشتہ کریں گے, تو باقی پھر وہ مشکلوں کے اندر اور پرابلمس کے اندر. اس لیے بائبل میں یہ لکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے کام کے اندر. اور کہیں کہ بس آسمان سے آ جائے تو ایسا نہیں. بھائی خدا نے
کام دیا ہے، محنت کرنا ہے، اور پھر ضرورتوں کو خدا بھی پورا کرتا ہے۔ آپ ہاتھ لے جاتے ہیں تو خدا بھی اس میں آپ کو برکت دیتا ہے، آپ تھوڑا سا کر کے خدا اس میں اور بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ، اور امثال کی کتاب تو اس باتوں سے بھری پڑی ہے۔ سلیمان کہتا ہے کہ جا کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روش کو دیکھ، نہ اس کا کوئی ناظم ہے نہ حاکم ہے، تو بھی اس کو دیکھ وہ کیسے جو ہے وہ جمع کرتی ہے اپنے لیے خورش جمع کرتی ہے، تاکہ جب سردی کا موسم آئے تو وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ کہتا جا اس کے پاس دے، اس کو جو ہے وہ وزٹ کر، اس کو دے۔ تو امثال کی کتاب میں یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ رکھا ہے۔ اس لیے جو لیسن ہمارے لیے ہے، جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، یہ ہار ہمارے کام کے لیے، محنت کے لیے تو کریں گے تو خدا یقیناً ہماری ساری ضرورتوں کو بھی، بے شک وہ پروردگار ہے، وہ اپنے بچوں مقدسوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں، داؤد کہتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ ببر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ببر جنگل کا بادشاہ ہے۔ تو داؤد آپ دیکھیے کہتا ہے کہ وہ اس کا بچہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنگل کا بچہ، ببر کا بچہ جو ہے وہ بھوکا ہو سکتا ہے۔ داؤد کہتا ہے میرا تعلق کسی چیز کا محتاج تو جو میں نے بتایا کہ شیر ببر جو ہے وہ بادشاہ ہے جنگل کا، اور اس کے تعلق سے جو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دبکا بیٹھا ہوتا ہے، زبور 17 کے اندر بیٹھا ہوتا ہے شکار کی تلاش میں، اور پورے جنگل میں ایک طرح سے وہ راز کرتا ہے، اور سارے اس کے لیے جانور جو کھانے کے لیے، ہاتھی کے جو نوجوان ہاتھی اسے بھی وہ پکڑ لیتا ہے، بڑے کو تو نہیں لیکن اس کو بھی، اور یہ سارے ہرن اور بفلوز اور دوسرے سارے جاندار اس کے سب کو کھانے کے لیے وہ استعمال۔ پھر بھی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ اور شیر کے اوپر یہ یاد رکھے کہ خود شکار نہیں کرتا، وہ جو کیو میں رہتا ہے، غار کے اندر رہتا ہے، اور بچوں کی رکھوالی کرتا ہے، بچوں کے پاس جو مادہ ہے اس کی ہو جاتی ہے شکار کرنے کے لیے، جو مادہ ہے فیمیل ہے وہ شکار کے لیے جاتی ہے، وہ خود ادھر بچوں کے پاس جو ہے رہتا ہے۔ ہمارے ادھر جو میل ہیں حضرات وہ محنت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، دونوں بھی کر سکتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مل کر کر سکتے ہیں، کوڑیا کے اندر دونوں کرتے ہیں ہسبینڈ وائف، اور کوڑیا بڑی کہتے ہیں مشکل میں تھا، لیکن دونوں نے جب میاں بیوی نے مل کر کام شروع کیا تو آج کوڑیا وہ جو بڑی اچھی جو ہے وہ جگہ پر ہے، اور فائنانس ادھر ہے، سب کچھ ہے، اس لیے مل کر بھی کر سکتے ہیں کام، محنت جو ہے وہ، اور لیکن اگر ایک کر سکتا ہے ہسبینڈ کر رہا ہے تو وائف بھی اس کے ساتھ دے گی، گھر میں اس کی نکاح مثلاً دعا کرے گی، اس کے لیے جھکے خدا کی حضوری میں، تو پھر جو ہے وہ خدا ساری جو ہے وہ برکتیں دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں وہ کام کر رہا ہے تو وہ اسٹرگل کر سکتی ہے، دعا کے اندر کر سکتی ہے، گھر کو مینج کر سکتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ بائبل میں سے اصول ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ خدا کے لوگ بچے، اور اس لیے یاد رکھیے بائبل میں کہ وہ کہتا ہے ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، ساری ضرورتیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا بہت عظیم ہے، زمین اور اس کی ساری معموری اسی کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، اس لیے محتاجی اور ضرورتیں پوری نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ یار ہم خدا کے ساتھ نہیں ٹھیک چل رہے، یا پھر ٹھیک محنت کرنا نہیں چاہتے، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ لیسن ہے ہمارے لیے یہ سبق ہے
बाइबल में से कि खुदा ये कहता है वो सारी जरूरतों को पूरे करेगा। पौल कहता है कि मेरा खुदा हर एक तुम्हारी एहतियाज को जो है वो जरूरत को जो है वो पूरी करेगा, जिस्मानी भी रूहानी भी। इस्तिस्ना की किताब में ये लिखा हुआ कि अगर तू खुदा के हुक्मों को मानेगा, जाफशानी के साथ मानेगा, तो लिखा है तेरा टोटा और तेरी टोपी दोनों जो है वो मुबारक होंगे। तू घर आते वक्त, अंदर आते वक्त, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। और लिखा है कि खुदा तेरे अम्मार खानों के अंदर बरकत देगा, खुदा तेरे खानदान के अंदर बरकत देगा। लेकिन लिखा है अगर तू उसके हुक्मों को नहीं मानेगा, अगर तू उसकी इबादत नहीं करेगा, हुक्मों को नहीं मानेगा, तो फिर बाइबल में लिखा है कि तू मुहताजी की हालत में रहेगा, नंगेपन की हालत में रहेगा, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, कि अपने खुदा को, खालिक को जो है वो तू भूला हुआ है। लेकिन अगर उसकी वर्शिप कर रहे हैं, अगर उसके हुक्मों को मान रहा है, फिर वादा है कि वो हर एक जरूरत तुम्हारी क्या करेगा, पूरा करेगा। आमीन। इसलिए ये खुदा ने पहले से उनको आगाह कर दिया, पहले से बता दिया कि अगर हुक्मों में रहोगे तो बरकत मिलेगी। इसलिए याद रखिए कि आज भी जो खुदा के हुक्मों के अंदर रहते हैं, जो खुदा की सुनते हैं, मानते हैं, आप देखेंगे उनके घर में बरकत होगी। बेशक फाइनेंस कुछ ना कुछ काम हो सकता है, जॉब छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक रूहानी खुशी, एक बरकत उनकी जिंदगी में नजर आएगी, क्योंकि उनको कलाम से खुदा तसल्ली दे रहा है, उनकी भूख प्यास बता रहा है, उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो ये इस्राइल को खुदा ने ये बताया, और वो हुक्मों में जब तक रहे, आप पढ़िए बाइबल में कितनी बरकतें उनके पास थी, आज भी हैं। और इन दिनों मैंने पिछले दिनों के बारे में सुना कि वर्ल्ड जो बैंकिंग सारा सिस्टम है, उसकी साइबर सिक्योरिटी इस्राइल के पास है। बहुत बड़ी बात है, साइबर की जो सिक्योरिटी है। और है कितने, तादाद उनकी सिर्फ 85 लाख, सिर्फ 85 लाख। और दुनिया का 1% का भी 10वां हिस्सा है वो। दुनिया पूरी 8 अरब के करीब दुनिया है, और उसका 1% का भी 10वां हिस्सा है वो। तो सारी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, निजाम, उनकी जो साइबर सिक्योरिटी है, वो इस्राइल के पास है, उनके पास है। और आपने हैरान था यार, इतना वजह क्या थी? वो हुक्मों में रहे, खुदा ने उनके साथ बरकत का वादा किया और खुदा ने दिया, लेकिन तो भी बरकत ऐसे तो नहीं है। आज भी इस्राइल के बारे में कहा जाता है, ये हर किस्म का उन्होंने ये जो स्मार्टफोन बनाए उन्होंने बनाया, लेकिन खुद वो बता रहे थे कि सिर्फ इस पे वो कॉल सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इतना ज्यादा वो वक्त नहीं देते मोबाइल फोन पर। हमारा घंटों टाइम ऐसे जाया होता है मोबाइल पर। बच्चों को पकड़ ले, उनको कहते रहते यार दे दो जरा, कॉल करनी सुननी, बस इसी चक्कर में दूसरे के लिए वो जो कुछ मर्जी, लेकिन अपने बच्चों के लिए, खानदान के लिए थोड़ा सा अपने खानदान बच्चों के लिए वो ये रखते हैं। और तालीमी जो म्यार उनका है, सिस्टम जो है तालीम का 100% एजुकेशन रेट है, 100% इतना। और तालीम भी मैं अक्सर कहता हूँ कि ये नहीं कैफे भी है, नो। और डॉक्टर्स, इंजीनियर और उससे बड़े बड़े इतना नॉलेज। और मैंने एक आखिरी बात फिर कलाम की तरफ आते हैं, कहा रहे थे कि अगर हमारे मुल्क के अंदर, कहते हैं हमारा मुल्क इजराइली मुल्क है, बेशक है, वो कहते हैं कि उनके मुल्क के अंदर सिस्टम उनका ज़राअत का देखिए, 50%, 50,000 अगर पौधा लगा है, आप 50,000 पौधा लगा है, तो सिस्टम इतना, हर पौधे को जितनी उसको खाद की जरूरत है, जितना पानी मिला उतना ही मिल रहा है उसको, इतना आला सिस्टम ज़राअत का। तो वजह क्या कि पीछे बरकत है खुदा की, और खुदा ने उन्हें जो कहा वो पूरा कर रहे हैं आज तक।
اپنی آمدنی کا حصہ خدا کے حضور میں لے کے آتے ہیں، پورے کا پورا خدا کو دیتے ہیں اپنی آمدنی کا حصہ، یہ ان کے اندر ہے۔ اور وہ مسیح نے ان کے بارے میں کہا وہ پودینے، لے اور سونف سینے پر بھی دیتے ہیں، سینے کے الفاظ آپ دیکھیے۔ تو یہ پھر برکتیں جو ہے وہ پوری خدا پھر کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور برکت کا جسمانی برکتیں ہیں جو ان کے پاس، ہاں روحانی بھی آ جائے گی۔ پول کہتا ہے آگے چل کر کہ وہ مسیح کو وہ بھی قبول کر دیں گے، نجات بھی پا جائیں گے۔ ہم نے نجات پا لی ہے، نجات کی خوشی برکت ہے، لیکن شاید یہ کمی ہے ہمارے اندر، اس لیے بائبل کا اصول جو ہے وہ یہی ہے۔ یعقوب کے تعلق سے بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب جب سفر میں گیا تو اکیلا سفر میں گیا، اور رات کو ایک جگہ کے اوپر خواب اس نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے آتے جا رہے، سیڑھی لگی ہوئی ہے، اور جب اس نے دیکھا تو خدا نے بھی آواز دی کہ میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ اٹھا تو یعقوب نے پہلا جو کام کیا، اٹھ کر کہا خدا کو کہ اے خدا، اگر تو اس سفر میں میری مدد کرے، اور دوسری بات مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے۔ آپ دیکھیے اس نے دو باتیں صرف رکھی، کھانے کو کیا دیتا رہے؟ روٹی۔ کھانے کو کیا دیتا رہے؟ روٹی۔ اور پہننے کو کیا دیتا رہے؟ کپڑا۔ یہ دو باتیں، اور سفر میں میری مدد کرے۔ تو بائبل میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں تجھے اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دوں گا۔ یہ دو چیزوں پہ ہماری شاید پتہ نہیں کتنی خواہش ہوتی ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو امثال کی کتاب میں پڑھیے، سلیمان کہتا ہے کہ میں نے 2 باتوں کی تجھ سے درخواست کی، صرف 2 کی۔ داؤد تو ایک ہی کرتا ہے، داؤد 27 زبور میں کہتا ہے میں نے ایک درخواست کی ہے کہ میں خدا کے گھر میں رہوں اور اس کا جلال دیکھوں، یہی اس نے درخواست کی۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ ایک درخواست داؤد نے کی، کہتا ہے کہ میں نے خدا مجھے ایک ہی درخواست کی ہے کہ میں عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں، یہ اصل درخواست۔ کیا رہوں؟ عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں۔ خدا کے گھر میں رہنا آنا کس قدر یہ بابرکت بات ہے، خدا کے حضوری میں بیٹھنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک درخواست کی ہے، سلیمان کہتا ہے کہ میں نے 2 درخواستیں کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلی درخواست وہ کہتا ہے کہ نہ مجھے کنگال کر، نہ دولت مند کر، میری ضرورت کے مطابق مجھے روٹی دے، مبادہ نہ ہو کہ میں کنگال ہو کر تیری تکفیر کا باعث بنوں۔ یہ اس نے درخواست کی۔ اور دوسری وہ کہتا ہے کہ میری ضرورت کے مطابق مجھے روٹی، ضرورت کے مطابق مجھے دے، روزی دے۔ یہ اس نے 2 باتیں وہاں پر کی ہیں، نہ مجھے کنگال کر، نہ مجھے دولت مند بنا۔ اس لیے آپ دیکھیے ضرورت کی بات ہی مانگی۔ ہم بھی اکثر دعا میں یہی کہتے ہیں، ہمارے روز کی چھوٹی عادت ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ نہ تو کنگال کر، اتنا بھی نہ میں غریب ہو جاؤں کہ میرے پاس روٹی پانی کو نہ ملے، نہ مجھے دولت مند کر۔ یہ اس نے بات کی۔ اور دوسری بات کہ مجھے میری ضرورت کے مطابق مجھے جو ہے وہ روزی دے۔ اس لیے یہ اس نے پریئر کی، درخواست کی۔ تو میں اب آپ یہ درخواست کر سکتے ہیں خدا کے سامنے، آپ رکھا کریں، یاد رکھیے اپنی ہر ایک درخواست کو رکھا کریں خدا کے حضور میں۔ جو کچھ ہے خاندان کے اندر ہے، مسائل ہے، جو ضرورت ہے، نیڈ ہے، خدا کو بتائیے، اس کو بتائے خدا کو کہ یہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ یقیناً وہ سنے گا، وہ پوری کرے گا۔ جو کچھ بھی ہے، ایک ایک بات، بچوں کی فیسز لے لے، بجلی کے بلز لے لے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں، ہر ایک بات۔ اور بائبل میں کیا کسی نے کہا کہ کون سا ایسا باپ ہے جس کا بچہ اسے روٹی مانگے اور وہ اسے پتھر دے، وہ مچھلی مانگے اور وہ جو ہے اس کو سانپ دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے پھر تمہارا آسمانی باپ کیوں کر تمہیں اچھی چیزیں نہ دے گا
अच्छी चीजें कहता है देखो। अच्छी चीजें क्या है? अच्छी चीजें होली स्पिरिट कहते हैं रूल कुछ। यस, अच्छी चीजें रूल कुछ है, बेशक ये भी है। हाँ, ये जिस दूसरी चीजें भी है, लेकिन तो भी जो अच्छी चीज है, लूका की इंजील में लिखा है तो वो अपने बच्चों को रोल कुछ क्यों ना देगा? इसका मतलब रोल कुछ सबसे अच्छी चीज है। ये भी जरूरी अच्छी चीजें हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो बाइबल में मसीह ने कहा, वो अपने बच्चों को क्यों रोल कुछ ना देगा? और आज इधर हम दूसरी चीजों की दरखास्तें करते रहते हैं। शायद होली स्पिरिट के लिए कभी किसी ने ना की, रोल कुछ के लिए शायद कभी किसी ने ना की हो। शायद हम करते हो। वो जो मददगार है, जिसके ऊपर तक रहना है, रोटी पानी कपड़ा तो यहाँ तक ही है, 70 साल 80 साल, तो जो चीज अब तक रहेगी, उसके लिए क्या कभी दुआ की, उसके लिए फिक्र की, उसके लिए ठहरे शागिर्द 10 दिन तक ठहरे हैं, 10 डेज तक वो ठहरे रहे हैं दुआ में। वो हम कितना ठहरते हैं? खुदा मुझे रूल कुछ की कुदरत से पढ़। और क्राइस्ट ने जब मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर जो चला गया, तो क्या वादा किया कि मैं जाता हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ताकि मैं जाऊं और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूं। आप देखिए, ये वादा किया, ये तो नहीं कहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए आसमान से फिर मन बरसाऊंगा। ये कहा। हालांकि पहले उसने जब जमीनी खिदमत की तो 5000 को खाना खिलाया, एक जगह पे 4000 को खाना खिलाया, ये उसने किया। लेकिन जब क्या, तो क्या रोटी पानी का वादा किया? भाई ये तो वैसे ही मिल जाएगी। और मैंने कहा पहले उसकी बादशाही को तलाश करो, बाकी चीजें तुमको नाम में मिल जाएगी। ये तो वैसे ही मिल जाएगी, इनके लिए फिक्रमंद होना। ये तो वैसे ही बाइबल में लिखा कि शेर बब्बर भी इसको पुकारते हैं और कौवे के बच्चे तक को। ज़बूर 104 आप पढ़िए, लिखा कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सब जानदारों की जरूरत को पूरा करता है। ये तो वैसे ही वो दे देगा। क्या आप अपने बच्चों को रोज रोटी पानी नहीं देते हैं? तो हमारा आसमानी बाप ये सब चीजें, ये जरूरतें, ये तो सब वो वैसे ही। इसका मतलब कि सबसे जो बड़ी जरूरत मेरी और आपकी होनी चाहिए, या सबसे बड़ा जो दुआ में सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी भी मैंने कहा कि वो होनी चाहिए, सब आप कहें, लेकिन सबसे बढ़कर जो अच्छी चीज है, जो सबसे बड़ी हमारी जरूरत है, जो अब तक हमारे साथ चलेगी, वो खुदा का पाक रूह। हालेलुया। इसलिए उसकी फिक्र बोझ, तो बाकी चीजें, तो ये वादा है उसका कि वो सब पूरी करेगा। आप खुदा के साथ चलिए, तो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आप खुदा के हुक्मों में रहिए, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। दाऊद क्या कहता है? खुदा मेरा चुपान है, आगे बढ़िए, मुझे किसी चीज की कमी आगे देखिए, वो मुझे हरी हरी चिरागाह में बताता है, राहत के चश्मों के पास लेके जाता है, मेरी जान को बहाल करता है। और आगे अच्छी चीज क्या है जो आखिर में वो कहता है मौत के सायों की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बुला से आगे के कहते हैं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ है। ये अच्छी चीज है, सुनते भी सारी है, वो भी करेगा, लेकिन जो अच्छी चीज है, जो गुड है हमारे लिए, वो भलाई और रहमत है। और लेकर दाऊद कहता है वो यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ नहीं। इसलिए मेरे अजीज बहन और भाइयों, बाइबल में क्या वो अच्छी चीजों से सेव करता है ना।
दाऊद का कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, इसकी किसी नेमत को फरामोश, तेरी सारी बदकारी को माफ करता है। आगे कहता है वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से सेव करता है। हालेलुया, बुरी चीजों से नहीं है, हाँ नाकिस चीजों से नहीं है, अच्छी अच्छी चीजों से सेव करता है। इसलिए वो कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। लोग नेमतों को फरामोश करते हैं, इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। रोटी पानी कपड़ा वो बेशक मैंने कहा ये जरूरत है, लेकिन इससे बढ़कर बुलाई हुआ रहमत होली स्पिरिट रोडकोस्ट का लेना, ये कहां पर, ये कहां जाएगा? इसके लिए कितनी हमें डिजायर है, कितनी इसके लिए जो दुआ करते हैं ये बैठते हैं इसके लिए, ये याद रखिए कि वो हर जरूरत को पूरा करेगा। वही आसमान जमीन सारा कुछ उसका है, लिखा वो अपनी मुट्ठी खोलता है और समुद्र के अंदर बड़े बड़े जानदार लवियादान जिसका जिक्र किया गया है, मगर मौत से भी बड़ी बुरा, लेकिन खुदा उसकी भी जरूरत को पूरा करता है। सब कुछ वो सेना सूदा करता है, इसलिए उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं करना। और फिर जो असूल है बाइबल का, जो मैंने फिलिपियों के खात में से पढ़ा हुआ था, वहां पर पौल कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारे लिए ए फिलिपी की कलीसिया, कि तुमने जो है लेने देने के मामले में मेरी एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा मेरे लिए कुछ भेजा। और कलीसियाओं का जिक्र करता है, कहता है उन्होंने नहीं भेजा लेकिन तुमने मेरे लिए भेजा। और वो कहता है कि तुम जमा करते रहते हो, ये उनकी वो एप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और क्या कहता है कि ये तुम्हारी भेजी हुई चीजें जो तुमने मेरे लिए भेजा है, कहता है ये नहीं कि मैं मुताजी के लिए जो है, वो कहता है मैं मुताज नहीं, मुताजी नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी कहता है कि ये जो चीजें तुमने भेजी है ये नज़र है खुदा के सामने, ये मकबूल है खुदा के सामने, ये जो तुमने भेजी है ये खुदा के हुजूर में मकबूल है, नजर है। ये चीजें जो तुमने भेजी है, खुदा यकीनन जो नजर होती थी खुदा उससे स्मेल करता था। हाँ, नजरें जो लेके आते थे खुदा उसको स्मेल करता था, उसकी नीयत को देखता और फिर उसको बढ़कर जो है वो देता। तो पौल इसलिए कहता है चूंकि तुम भेज रहे हो, कहता मैं ये नहीं कि मैं मुताजी में हूं, नहीं, यहां तक वो कहता है कि मैं अपने खुदा में बढ़ना घटना भी जानता। ये ईमानदार को होना चाहिए, बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं। मतलब नहीं है तो भी खुदा का शुक्र करिए, अगर पास है तो खुदा का शुक्र करे। सब कुछ अगर खुदा ने बरकत दी है तो फिर क्यों खुदा के लिए वो नहीं देता? मैं बढ़ना भी जानता हूं और बोलिए घटना भी जानता हूं, फिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और पौल आपको कहता है मैं भूख में, नाम में, और कहता है मुताजी की हालत में, सब हालतों में कहता है कि मैं बढ़ना घटना सब जानता हूं। और कहता है मैंने सीख लिया है, हालेलुया, बढ़ना भी घटना भी जानता हूं। इसलिए मेरे सिख बहनों भाई बढ़ रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा किया गया। ये नहीं कि पैसा पे पैसा आ गया तो बस कौन खुदा, कौन चर्च, कौन पादरी, नो। खुदा अगर बढ़ाता है तो घटा भी सकता है, ये उसी के हाथ में इख्तियार है। तो बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं, नहीं है तो भी नहीं खुदा के। कभी बोलने खुदा की तकफीर नहीं की, भूख में, नंगेपन की हालत में, सर्दी में, कोड़े खाने में, सब हालतों में वो कहता है कि मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं और आप किसी भी हालत में हूं, हम अपने खुदा का जो है वो नाम रोशन करें, इज्जत। और ईमानदारों को आप पढ़िए, इब्रानियों 11वां बाब उसकी आखिरी आयत बाइबल में लिखा है कि वो आगे में चीरे गए और कोड़े खाए
नाम को जो है ना वो ऊंचा करना है। वो उन्होंने मुताजी की हालत में भी कभी खुदा के नाम के तकफीर का बायस नहीं बने। जरूरतें भी हैं साइड पर। हाँ, आप देखिए बकरी बछड़ों बैलों के, वो कहते हैं खालों के अंदर उन्होंने गुजारा किया, भूख में नाम में आने से चीरे गए, संसार किए गए, जिंदा जलाए गए, जानवरों के आगे खूंखार जानवरों के आगे फेंके गए, मुताजी की हालत में। हाँ, सूरमाओं के अंदर उनका जिक्र है। हालेलुया। ईमान के सूरमाओं पर 11वां चैप्टर है इब्रानियों का, उनके अंदर उनका जिक्र है। ऐसों का भी जो मुताज ही रहे हैं। हाँ, कोई कहेगा यार ये मुताज ही रहे हैं, ए केड़ा ईमानदार सूरमा है, ए चंगा ईमानदार सूरमा, ईमानदार मुताज ही है सारी जिंदगी। लिखा हो मुताजी की हालत में भी ईमानदार सूरमाओं के अंदर उनका जिक्र किया गया। तो हमारे पास तो खुदा का शुक्र है, आज वो परसिक्यूशन नहीं है। कहाँ जिंदा शेरों के सामने डालेंगे, कहाँ जिंदा जलाएंगे, इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, लेकिन तो भी वो देखें तो मसीहत को, खुदा के लोगों को आजादी है, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी बंदी करते हैं। आप देखिए सारे बैठे हुए जमा हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मुताजी की हालत में भी है, एहतियाज में भी है, जरूरतमंद भी है, इन सबसे बढ़कर खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया। उसके बच्चे हैं, उसके नाम के जलाल के लिए खलक किए, जिस हाल में भी वो रखता है। और वो कहता है मैंने सिर्फ 2 बातों की तुझसे दरख्वास्त की है, ना मुझे कंगाल कर, ना दौलतमंद कर, जरूरत के वक्त मुझे मेरी रोजी दे। वो वादा ना हो कि मैं तेरी तकफीर का जो है वो बायस बनूं। इसलिए बहनों और भाइयों, आप पौल की लाइफ, फिलिप्पी की कलीसिया को देखिए, वो कहता है तुमने वो भेजी है चीजें। इसलिए बरकत, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली यही है जो खुदा का है, वो खुदा को दो। हाँ, खुदा का हिस्सा भेजे। और फिलिप्पी की कलीसिया उसके लिए भेज दी थी। याकूब कहता है कि मैं अपनी आमदन का 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा। हाँ, इसलिए आप ये चीजें अपनाइए, अपनी जिंदगी में लेके आइए, खुदा यही चाहता है। और फिलिप्पी की कलीसिया की पौल ने वहां पर तारीफ की। वो कहता है तुम्हें देने लेने के मामले में, और आगे सुनिए वो कहता है ये इसलिए नहीं कहता कि मैं मुताज हूं, बल्कि कहता है इसलिए कि ये फल तुम्हारे हिस्से में ज्यादा। ये मतलब है, कहता है ये वो फल है मेरे हिस्से में नहीं, बल्कि कहता है तुम्हारे हिस्से में ये ज्यादा हो जाए। हालेलुया। ये मकसद है कि वो फल तुम्हें ज्यादा होकर मिलेगा। कहता है ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, तो भाई मैं तो क्या खाने में पड़ा हूं, ना भी होगा तो ठीक है। कहते ये फल तुम्हारे हिस्से में ज्यादा हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये खुदा हर जरूरत का वादा करता है, वो पूरा करेगा। और पौल ने यही कहा फिलिप्पियों की कलीसिया में, मेरा खुदा अपनी दौलत के मौके तुम्हारी हर एक एहतियाज को रफा करेगा, वो पूरा करेगा। आइए अपने सरों को सुनाएं, आंखों को बंद करें, उसका शुक्र अदा करें। हमारा खुदा जो हमारी मदद करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। बाइबल में लिखा है कि बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद होता है, लेकिन मेरे तालिब किसी चीज के मुताज ना होंगे। अमसाल की किताब में लिखा है दौलत, इज्जत व हयात खुदावंद के खौफ और फरोख्ती का अजर। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए आज के कलाम के लिए। उसका शुक्र अदा करें कि वो वादा करता है कि वो हर एक जरूरत को पूरी करेगा। इसलिए आपके रोजगार के अंदर, आपकी खानदान के अंदर वो अपनी बरकतों को जारी सारी करेगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। और सुनिए, कहता है बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद होता है, लेकिन खुदा का जो तालिब है, इसलिए बहनों भाई तालिब बनिए, उसको ढूंढना शुरू कीजिए, पहले उसको पाइए। अपनी कोशिश मेहनत से नहीं है, अपनी कोशिश और मेहनत करेंगे नाकामी मिलेगी, लेकिन अगर खुदा को साथ रखा हुआ है, उसकी सुनते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो सारी बरकतें वो देने के लिए राजी है। वो कहता है कि मैं हर एक तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए वर्शिप कीजिए, सब दुआ करना शुरू करें, उसका शुक्र अदा कीजिए कि वो हमारे